بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھے سپارے کا آغاز لن تنالو یعنی تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انفاق کی ایسی منفرد کیفیت سے فرمایا ہے کہ جس میں بندہ مسلم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کی اصل روح کو نہیں حاصل کر سکو گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو بھی خرچ نہ کر دو۔ بنی اسرائیل پر یہ بات واضح فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کے لیے سوائے ان چیزوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت نازل ہونے سے قبل خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، باقی سب حلال تھیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کہیے کہ توریت لے آؤ۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے گھر کعبۃ اللہ کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی شان بیان کی گئی کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور برکت کا مقام ہے، جس میں روشن نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ اس کی حدود میں داخل ہونے والا امن میں آ جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کی فرضیت کا بیان فرمایا گیا کہ استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، اور جو اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے رکوع میں تقوی کی تلقین کرتے ہوئے اس کے حق تک پہنچنے کی کوشش کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ ہر لحظہ اور لمحہ اس احتیاط سے زندگی گزارنا کہ کہیں اطاعت اور فرما برداری کے بغیر موت نہ آ جائے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور گروہ در گروہ ہونے سے روکا گیا، اور وہ دور یاد دلایا گیا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ انتشار و افتراق کے راستے کو تباہی و ہلاکت اور جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی گئی۔ دعوت اللہ اور نیکیوں کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی کوششیں کرنے والی جماعت کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگلے رکوع میں دوبارہ انہی لوگوں کو امت محمدیہ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے برپا کی گئی ہو، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو۔ اگلے رکوع میں غزوہ احد کا ذکر کیا گیا، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ڈٹے رہو گے اور تقوی کو لازم پکڑے رہو گے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اگلے رکوع میں اشارتاً سود کی حرمت کی طرف بیان کیا گیا کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگانے اور مسابقت کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب پرہیزگار لوگوں کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے کہ وہ خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر گناہ کر بھی بیٹھیں تو اللہ کو فوری یاد کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنے غلط کاموں پر اصرار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان کیا گیا کہ اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے آپ درگزر کرتے رہا کیجئے اور انہیں اپنے مشوروں میں بھی شریک کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان عظیم قرار دیتے ہوئے قار نبوت بیان فرمائے جو تلاوت قرآن، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ موت کے اٹل ہونے کا بیان اور قیامت کے دن جزا و سزا کا تصور دیا گیا کہ اصل کامیابی اس کی ہوگی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اگلے رکوع میں آسمان و زمین کی تخلیق اور اس پر غور و فکر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دم ذکر کرنے اور عذاب سے پناہ طلب کرنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دنیا میں پہلی مرتبہ انسانیت نے احترام عورت کے احکام سنے۔ اس صورت میں خانگی، آئلی اور معاشرتی زندگی کے احکام و آداب بیان ہوئے، میراث کے احکامات دیے گئے، یتیم بچوں کے حقوق اور ان کے سرپرستوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا، بدکار عورتوں اور مردوں کے بارے میں سخت احکامات سنائے گئے، جن خواتین سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ان محرم خواتین کا ذکر کیا گیا، اور دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ یکجا کرنے کو بھی قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ مختصر ترین اشاریہ خلاصے کے انداز میں آپ خود بھی سنیے اور ان احباب تک ضرور بھیجیے جو پڑھنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔